کنٹینیو کرتے ہیں. اناؤنسمنٹ جہاں پر ہم اپنے گیسٹ اسپیکرز کو بلا کر ان سے بھی مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایکسٹرا نالج کے طور پہ. اب ہمارا سورہ نساء ہوا تھا, اس کے تھیم کے تحت ہم نے وراثت پہ بات کی ہے. نیکسٹ سورہ ہمارا ہوا تھا سورہ مائدہ, یعنی حرام حلال کھانے پینے کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دی ہے اس سورے میں, ہے نا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیٹرڈے ہم نے ہیلتھ اینڈ مومن کی زندگی کے اوپر کہ حلال اور ہیلتھی لائف سٹائل اینڈ پوزیٹیوٹی کے اوپر ایک موضوع کے اوپر ہم نے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یاسر عرفات بول کے ان کو انویٹیشن دیے ہیں. تو الحمدللہ ان سے اپوائنٹمنٹ بھی ہو گیا ہے. تو یہ ویک میں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. کوئی ٹائمنگ 11 بجے سے, وہی ہماری ریگولر کلاسز کے طور پر, انڈیا میں 1:30 بجے سے. تو ضرور اس میں مستفید ہو. الحمدللہ بہت جانے مانے ڈاکٹر ہے اور بہت زیادہ معلومات ہیں, ایم ڈی اسپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ سے. تو ضرور مستفید ہونے کی کوشش کریے, آپ بھی شرکت کریے اور اپنے ساتھیوں کو بھی, کہ اسلام آخر ہمیں کیسی یعنی فزیکلی اور ہیلتھ وائز کیا ہمیں ہدایت دیتا ہے, اس تعلق سے بہت ساری انشاءاللہ نالج ہمیں ملے گی. اور اسپیشلی یہ لاک ڈاؤن میں جب ہیلتھ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, ہمیں بار بار اس موضوع پہ سننا اور بولتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر اور ہیلتھی لائف کی طرف لے کر چلیں. ٹھیک. اور سیکنڈ اعلان یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے ساتھ, ہم کو اہل عیال اور خوشی اور امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل عطا فرمائے. بھرپور عبادتیں کرنا میں ہم سب کو نصیب ہو اور بہت ساری عید کی خوشیاں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کئی رمضان ہماری زندگیوں میں خیر سے نصیب کرے. اس رمضان میں بہترین مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے استقبال رمضان رکھا ہے 31 مارچ کو, دیٹ از آن وینسڈے آئے گا موسٹلی. اس کے لیے ہم نے اسکٹ ریڈی کی ہے, بہترین تذکیر کی اسکٹ ہے, نشید پیش کی جائے گی اور 2 مختصر سے بیانات رہیں گے احادیث اور قرآن کے حوالہ جات سے, جو قرآن کے رمضان کے موضوع پہ ہمیں بہت ساری ریمائنڈرز اور کرنے کے کام بھی معلوم پڑیں گے. تو ضرور آپ لوگ شرکت کریے گا. 31 کو بھی آپ لوگ لاک کر لیجئے ڈیٹ. آپ کو اپنے ساتھی کو, ہر بہن اپنے ساتھ ایک ساتھی کو, رمضان میں اگر ایک نیکی, ایک بھی بات انہوں سن کر عمل کرتے نا, ہما کو رمضان میں کتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ سوچ لیجئے. ایک نیکی جبکہ 10 کا ثواب اجر بن جاتا ہے رمضان میں جاتے جاتے. تو سبحان اللہ, اپن نیت کر لیجئے, ہر بہن کوشش کرے اپنی ایک کسی ساتھی کو جو آلریڈی اٹینڈ نہیں کر رہی ہے, ان کو آپ کو بلانا ہے, مدعو کرنا ہے, ان دونوں اسپیشل پروگرامز کے لیے مستفید کرانا ہے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ضرور میں بولنا چاہوں گی کہ گروپس میں بہت ساری بہنیں ہیں جو جس کے ذریعے سے گزرے ہیں, جوائن ہوئے ہیں, ان سے رابطہ کریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں کل کے پینڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کا ایک فون کال ان کے لیے ریمائنڈر کا کام بن جائے, اور وہ بعد میں کیسا ہوتا معلوم ہے, اینڈ آف دی لاسٹ سورے میں سب لوگ جوش میں آتے, رمضان رہتا اور یعنی تاخراتیں شروع ہونے والے رہتے ہیں, اینڈ آف دی دعائیں رہتے ہیں, تو سب لوگ جڑتے ہیں. جب وہ لوگ رو کے فیڈ بیکس دیتے ہیں, ارے ہم پہلے جڑنا تھا, ہم بہت ساری چیزیں مس ہو گئے, تو ان کو اس حسرت سے بھی آپ بچا سکتے ہے نا. تو اس کار خیر میں جڑ جائیے. آپ بھی داعیے دین ہیں, آپ سمجھ چکے ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ اس میں ضرور اپنے ساتھیوں کو جڑانا شروع کر دیجیے تاکہ وہ بھی قرآن کے اس کلام کو آسان انداز میں عملی پہلو کے ساتھ ایک مختصر طور پر سمجھ لے. آگے بھی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کئی موقع عطا فرمائے جس سے ہم آفٹر رمضان ہمارا پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ تعالی, اللہ ہمارے لیے خیر سے ممکن کرے, لفظی ترجمے کا انشاءاللہ آسان انداز میں ہم لوگ شروع کروانے والے ہیں. وہ عام ہم مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا ڈر کے گھبرانا نہیں, وہ گرامر شروع ہونے والا ہے لفظی ترجمہ نہیں, بالکل آپ یقین نہیں کریں گے انشاءاللہ ایک بہترین انداز میں رہے گا. اور within 4 to 5 months آپ 50% آف دی قرآن لفظی بلفظ پڑھنے کے قابل ہو جائیں. ضرور دعا کریے. اس تمام کی چیزوں کے پیچھے جتنے بھی لوگ اس میں کارآمد ہیں سب کے لیے دعا کریے اور اپنے لیے دعا کریے. اللہ اس پروجیکٹ کو ہمارے لیے آسان کرے اور اس کا پڑھنا سمجھنا اور ہمارے لیے آسان کرے. آمین ثم آمین. یہ ساری چیزیں تھی جو پلاننگز آپ کے سامنے ڈسکس کی گئی ہیں. اس میں آپ کی دعاؤں کی اور کوششوں کی, آپ سب ہماری ٹیم میں انوالوڈ ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول کرے. چلے انشاءاللہ اپنی آیتوں کی طرف
اللہ تعالیٰ وہ رولس اینڈ ریگولیشنز بتا رہے ہیں، دیکھو بھائی اگلے سال سے یہ ہونے والا ہے، اسلامک یہ بننے والا ہے، کنٹینمنٹ ایریا بننے والا ہے، یہاں پر مشرکوں کو نہیں رکھا جا سکتا، جو حد کی پابندی کریں گے وہ آ کر یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور جو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں آئیے، ویلکم ہے، آپ دین سیکھیے، آپ دین سمجھیے، اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ دین ایکسیپٹ کریے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، آپ اور وقت لینا چاہ رہے ہیں تو آپ خیر کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیے اور وہاں پر سوچیے، سمجھیے، تدبر کریے۔ سبحان اللہ، ایک بہترین پیغام آیت نمبر 12 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدائی کرنے والے وہی تھے۔ اب دماغ میں کہہ رہا ہاں تو اسٹرکٹ ہے کیا اسلام؟ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بات کو کریکٹ کرا ہے۔ پلیز ریممبر دا مدنی پیریڈ 13 سال تک ٹارچر کیے گئے تھے۔ کیوں ٹارچر کیے گئے تھے؟ کسی کا ملکیت مانگ رہے تھے، کسی سے مال مانگ رہے تھے، کسی کی پراپرٹی، کسی کی جاگیریں، کسی کا عہدہ مانگ رہے تھے؟ نہیں، اس کی صرف اور صرف ان لوگوں کو اتنی تکلیف دی گئی تھی آپ سے اسلام کو، صحابہ کو، کہ وہ اللہ کو رب اور جو ہے نا رسول اللہ کو اپنے جو ہے نا آخری نبی مان کر اور جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، ان کی وجہ سے ان تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا ظلم یاد دلایا جا رہا، یہ اتنے معصوم لوگ نہیں، عہد توڑنے والے اور تکلیف دینے والے ہیں، ان کو دبا کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہے نا آگے جا کر ہمارے کو واپس پلٹ کرنا ہے نا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر بتایا گیا، دیکھیں اتخشونہم، تم ان سے نہیں ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کا۔ اب 10ویں پارے تک آ گئی ہوں، بار بار اس چیز کو موضوع کو دیکھیے۔ مومن ہو تو کس نے چاہیے؟ تخشو ان کنتم مومنین، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، لوگوں کا ڈر ڈیلیٹ کرنا ہے۔ آج اس مقام پر پہنچ کر ہم اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے لوگوں کا ڈر میرے دل سے نکال دے، معاشرے کا ڈر، اللہ کا ڈر انسٹال کرنا ہے، متقی بننا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس طریقے سے کہیں گے، لوگ اچھا بھی کریں گے، آپ 10 نمونے کی چیزیں بنا لو، 10 نمونے کے ان کے مطابق ڈریس اپ کر لو، موسٹ ٹرینڈی بن جاؤ، ایٹ لاسٹ کرٹیسزم ہی رہے گا، مذاق ہی اڑانا ہوگا، اور واہواہی بھی ملی تو تھوڑی دیر کی واہواہی ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیے بیٹھے، آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیے بیٹھے، نہ اللہ بھی ناراض نہ لوگ ناراض۔ ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے اور اللہ کا ڈر کر اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے مقابلے کی جلن مٹا دے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ بے شک کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانش فشانی کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کی جگری دوست نہ بنایا جائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمام چیزوں کی شرائط اسی لحاظ سے رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے۔ اعلان برات ہو گیا، کیا برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، فارغ ہو جانا، چھوٹ، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے نا اس طریقے سے ریلیف کائنڈ آف ورڈ وہ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خارج کر دے رہا ہے ان لوگوں کو، اپنی پرانی جو ڈیوٹیز تھے، شرک کے ماننے والے تھے، اب یہ کیونکہ پاک ملک ہو چکا ہے، وہاں سے بتوں کو ہٹا دیا گیا ہے، تو آبویسلی وہاں کے متولی بھی اللہ کو ماننے والے ہی ہونے چاہیے۔ اگر آپ حاشیہ نمبر 19 پڑھیں تو یہ پوری بات جو ہے نا واضح طور پہ بتا دی گئی ہے۔ دیکھیں حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے تھے، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ کا رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد، مجاور یا خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ پڑھے تھے اب یخشونی کا ورڈ واپس آ گیا، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ڈرنا، یعنی پورا بیلیف فالو کرنے کے ساتھ ساتھ the basic condition is لوگوں کے ڈر سے ہم کئی اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بار بار ریکٹیفائی کر رہا ہے۔ تو کون سرو کریں گے؟ اللہ کے دین کو سرو کرنا ہے، مساجد کو سرو کرنے کی ڈیوٹی تقوی والوں کی ہوگی، اہل تقوی ہوں گے، دین کو ماننے والے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور زکوٰۃ کرنے
ادا کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. ہم رش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو مسجد کعبہ یعنی حرم کی مسجد میں امام بنائے گئے, وہاں کے کلینرز کے اوپر بھی ہم جو ہے نا رش کرتے ہیں. یقین مانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی رکھوالی کرنا ایک بہت ہی معتبر کام ہے, اور اس سے زیادہ یا اسی کے برابر آپ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سرو کرنا بھی ایک معتبر جاب ہے. اور جس طریقے سے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو وہاں پر ہائر کرواتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قرب نصیب ہوتی ہے, اللہ اپنے گھر کا متولی بناتا ہے, اسی طریقے سے یہ دین کے بھی خدمت اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں سے کرواتا ہے. بار بار اس چیز کو میں اسی لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں شیطان اس چیز میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ہمیں دین کے کام کو ہلکا لیا جاتا ہے, ایسا سمجھا جاتا ہے یہ فارغ لوگوں کا کام ہے, یا یہ علماء اکرام کا کام ہے, یا فلاں لوگوں کا کام ہے, ہم تو صرف نماز پڑھیں گے اور اپنی زندگی کو آرام سے گزاریں گے. نہیں, ایوری ممبر آف دا مسلم سوسائٹی از ایکولی امپورٹنٹ کہ وہ دین کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کا حق ادا کرے. انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے, مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر, اس کی جان فشانی کی اللہ کی راہ میں. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے یہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بلند ہے. کن لوگوں کا ہوگا؟ جو ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے. بڑا ہائی لائٹر, بڑا گول کر کے لگا لیجئے, اللہ کے پاس ایمان لانے کے بعد میں آپ کو جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کرنا ہی کرنا ہے. تبھی آپ کے ایمان کا دعویٰ اللہ کے نزدیک معتبر یعنی مقبول یعنی ایکسیپٹیبل ہوگا. خالی پولی اسلام کا نام لے کر, اسلام کے ماننے والے ہو کر ہم اسلام کی شریعت کو نافذ اپنی زندگیوں میں اور لوگوں میں نہیں کریں گے, اس کی جد و جہد نہیں کریں گے, تو اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں. بڑا درجہ بولا اللہ تعالیٰ, کیا ورڈ استعمال کرے ہیں دیکھیے یہاں پر, الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا, پہلے ہجرت کی, گھر چھوڑے, پھر جد و جہد. گھر نکلنے کے بعد, گھر چھوڑنے کے بعد میں آئیے بھائی آپ پیش کریے, نہیں, آپ کو کنونس کرنا پڑتا, لوگوں کو منانا پڑتا, لوگوں کو بلانا پڑتا, اس چیز کے لیے قائم کرنا پڑتا, گھر ہونا, لوگ ہونا, فیسلٹیز ہونا, بولنے والے ہونا, سننے والے ہونا, سمجھنے والے ہونا, اس کے بعد اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ایک بہت جد و جہد والا کام ہے. اگلی بار کوئی ایک پیغام اگر ہم کو ملتا ہے تو آپ اس کے پیچھے کی جد و جہد کو کبھی محسوس کریے. یہ کیا فارغ لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے گھر بار نہیں ہوتے جو اتنا وقت نکال کر لوگوں کو بلاتے ہیں, بار بار آوازیں لگائی جا رہی ہیں, آ کے سنو یا چلے آؤ, جڑو اللہ سے. یہ اللہ کی محبت میں اگر عاجز ہو رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنا ہے, اور آپ کو بھی اس چیز کا حصہ بننا ہے. آپ بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے, کوارنٹائن ہے, گھروں میں محفوظ ہیں, آئسولیشن میں چل رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے, لیکن اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنے گھروں کو آرگنائز کر کے اس دین کے کام کے لیے فارغ ہونا ہے. اس کے لیے وقت نکالنا. ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز کہ مجھے اس ٹیم کا اپنے آپ کو جس چیز سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس کو احساس کو, آپ بالکل یہ نہیں کہ آپ یہیں پر کام کریں یا اسی چیز کو آپ کو ذمہ داری, جہاں بھی جس وقت بھی آپ دین کا کام سیکھ رہے ہیں, آپ اس حلقے کے, آپ اس کارواں کے آپ ایکولی ذمہ دار بن جائیں. سبحان اللہ. بولنے والے, سننے والے, ارینج کرنے والے ایکول اس چیز کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تمام کا اجر بہت زیادہ معتبر. اپنے آپ کو کرنے کے کام میں لکھ لیجئے. ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنی راہ میں, اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے, اپنے جان و مال سے جہاد کیا. صرف میں دیتی ہوں مسجد کو مہینے کو اتنا, میں وہاں پہ ڈونیٹ کری, میں اب رمضان آ رہا میں اتنا دے دی. نہیں, اللہ کے بندو سمجھو, اپنے آپ کو نکالو, اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں کھپاؤ, اپنی علم حاصل کرو. جانا نہیں ہے, سوارڈ نہیں اٹھانا ہے, لیکن قلم تو اٹھانا ہے, کتابیں تو کھولنا ہے, باہر تو نکلنا ہے. یہ بھی نہیں کرے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان لوگوں نے تو اپنے آخری خون کا خطرہ بہا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا. ہمیں تو صرف علمی جد و جہد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کے لیے
قبول کرے، صرف اور صرف مقبول لوگوں کو قبول کرتا ہے. دوڑ لگنی چاہیے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد. وہی کامیاب ہے. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کیا ملے گا؟ گھر بار چھوڑے، جدوجہد کی. یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہے. ان کی سودے اللہ کے ساتھ ہیں. خوشنودی سن لیجئے، شاید کہ ہمارا دل اس طرف راغب ہو جائے. ان کا رب انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا، خوشنودی سے، اور جنتوں کی بشارتیں دے گا جہاں ان کے لیے یعنی پائیدار عیش کے سامان ہیں. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اتنا تھوڑا بول کر ابھی بہت کچھ ہے بیٹے اندر تمہارے لیے سرپرائز بولتے ماں. سبحان اللہ. یہ اللہ مجھے اور آپ کو آمادہ کر رہا ہے. اس پر ہم سب دوڑ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خود بھی میں استقامت سے اس کام میں جڑ جاؤں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے والی بن جاؤں. سبحان اللہ. بہت پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے لیے. کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ ورڈ استعمال کر رہے ہیں. فائزون، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس راہ میں نکلتے ہیں، اس راہ میں گھر بار چھوڑتے ہیں، ایک اپنا لائف سٹائل بدل لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی جاب لگ جاتی ہے، فار ایگزامپل ایئر ہوسٹریس ہو گئے یا ملٹری میں ہو گئے، ان کی ڈائٹری ریسٹرکشنس ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا فگر مینٹین کرنا ہے، آپ کو اتنا یہ ڈریس کوڈ بنانا ہے، تو آرام سے وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دنیا کے معیار سے. کوئی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آپ کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، آپ فون نہیں یوز کر سکتے اور آپ جو ہے نا لوگوں سے تعلق نہیں کر سکتے. اوکے، وی آر ریڈی، وی آر ریڈی. کیوں؟ ہم بچوں کو بتاتے ہیں نہیں بیٹے آپ کو 2-3 سال سیکریفائس کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، گھر کا کمفرٹ دینا. کیوں؟ بہت بڑی چیز حاصل ہونے والی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں بڑی کامیابی کی طرف اور بہت کچھ اجر عظیم کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو جاتے؟ فار ایگزامپل ابھی لائف سٹائل ہماری چینج کرنے کی بات لے لیتے ہیں کہ ہماری پچھلے 2-3 سال پہلے چل رہا تھا اسٹائل لیگنز کا، ٹاپس کے ساتھ لیگنز آ رہے تھے، جیگنز آ رہے تھے، پورے آرام سے پہن رہے تھے. کتنا بھی بولو نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے، جسم نمایاں ہوتا، ناٹ ریڈی ٹو چینج. اب آیا فیشن پلازو کا، اب آیا فیشن غرارے کا. یہ لو الماریاں بھرے 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 بھرے. اللہ ہمیں اپنے لیے چینج ہونے والا بنے، اللہ کے حکم کے خاطر اپنے ٹرینڈز کو اپنے فیشن کے بدل کے دیکھیے. جو خوشی، جو لذت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا وہ کسی فیشن، کسی تکلیفوں ٹائٹ ٹائٹ پہن کے جو اندر سے جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ ہلس پہن کر، وہ چیزیں پہن کر ہم کو نہیں. کاش اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس آیتوں کو ہم پر عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں. اب کیا رکاوٹیں ہیں دیکھ لیجئے اس چیز کو، یعنی کیا قربانیاں مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا. 9 رشتے یہاں پر، 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ، کچھ رشتے ہیں کچھ چیزیں کوٹ کرتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ پھر اس کی کاؤنٹنگ بھی ایک ساتھ بتاتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب ہے نا، ہم لوگ بھی ایمان لانے کا دعویٰ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہم سب کو ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ لے. کیا کرنا ہے؟ اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے. نو کمپرومائز ود دین، چاہے وہ باپ ہو، فرسٹ رشتہ، بھائی، یا اپنے رفیق، کوئی بھی رشتہ دار ہو. تم میں سے جو ان کا رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے سیکنڈ رشتہ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں فورتھ، تمہارے عزیز و اقارب بھائی، اور تمہارے مال، پیسے کا پاور جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار، بزنس، پورے ہماری نوکریاں، اللہ کے دین سے کمپرومائز ہو رہا، لیو them. تمہارا وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. تراوے نہیں جا رہے، جمعہ کی نماز دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، یہاں کر لیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے، اللہ اکبر. اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند. اس کو تو لال، پیلا، ہرا، پورے ہائی لائٹر دال کو کرنا، کیونکہ بہت ساری ہماری عورتوں کی کمزوریاں ہمارے گھر میں. کیا کام ہے؟ گھر میں وہ کام ہے. یہ کیا ہے؟ گھر کا یہ کرنا ہے، ڈیکوریشن ہے، صفائی ستھرائی ہے، بیڈ شیٹاں بدلا رہے، نئے غلافاں چڑھا رہے، نئے کر رہے. اللہ کے بندوں کچھ بھی کام آنے والے ہیں. آپ سادہ سیدھا ایک بیڈ شیٹ، سادہ سیدھا صاف ستھرا گھر رکھے بنا کسی محنت اور مشقت کے، آپ اس گھر کو صاف ستھرا فارغ رکھیں. ہاں اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو ضرور ہم کو سرمایش اور اس کو کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم اس میں اپنے جو کرنے کے کام ہے اس میں ضائع کریں.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز ترین تو عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پورے 9 رشتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے بولا کہ ان لوگوں کی پریورٹی اشد حب اللہ کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ حب ہونا ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑو نہیں بولا۔ پورا سورہ نساء میں ہم یہ پڑھ کر آئے نا کہ حقوق دو، حقوق لو، بچے بنو، گھر کے رولز فالو کرو، چیزیں جینے میں بھی مرنے کے بعد میں بھی، بٹ یہاں پر اس کا رد نہیں ہو رہا، اس کو ڈسپلین کیا جا رہا ہے۔ محبت کرنا ہے، حب کرنا ہے، لیکن حب کس سے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور حب کے بعد میں یعنی محبت کی ایک شدت جسے حب کہیں گے، اس کے اندر کمپرومائز آ رہا، تو یہ چیزوں کو ہمارے کو سیکریفائس کرنا ہے۔ میرے گھر، میری تعلیم میں، میری نماز میں، میرے گھر نکلنے میں اگر یہ گھر کی صفائی ستھرائی آ رہی ہے تو میں اس سے کیا کروں گی؟ لمیٹڈ کر لوں گی۔ وہ سامان جس کو صفائی کرنے میں میرا وقت ضائع ہو رہا، اس کو کٹ ڈاؤن کر دیجئے، ڈونیٹ کر دیجئے، گفٹ کر دیجئے، صاف ستھرا جھاڑو مار لیے، موپ کر لیا، آرام سے فارغ ہو گئے، کچھ بھی ٹینشن نہیں۔ وہ کانچ کے ٹکڑے ہمارے کو کیا بھی دلانے والے ہیں نہیں۔ ہاں وقت ہے، چیزیں ہیں، صلاحیت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور مینٹین کریں، ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو ہے نا وہ چیز ہم رہبانیت اختیار کریں، لیکن وہ چیز اگر میری چیز میں رکاوٹ ہو رہی ہے، میری خلل پیدا کر رہی ہے، اس کو زندگی سے ہٹا دینا چاہیے۔ وہ کاروبار جس میں ٹائمنگز میں نہیں فالو کر رہے ہیں، وہ ڈیوٹیز میں نہیں فالو کر رہا ہوں، میری نماز کے لیے، میرے پردے کے لیے رکاوٹ ہے، تو یقین مانیے وہ جو آپ کو منی وہاں سے ملے گا، وہ آپ کو جہنم سے نہیں نجات دلا سکے۔ کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ کو، ٹک کر۔ اب بہت سارے گھروں کے مسائل اس طریقے سے بھی پیش آتے ہیں کیونکہ رشتوں کی بات آئی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے جب ہم کام کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہنوں کے تھرو ہم کو بھی پتہ چلنے شروع ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر شوہر بیویوں کا ساتھ نہیں رہتے، بیویوں کا جذبہ پڑھتے پڑھتے، کیونکہ عورتیں فارغ ہوتے ہیں، زیادہ وقت اگر قرآن میں لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کے دل میں ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، obviously ایک محبت اللہ سے بڑھتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنی پچھلی زندگی سے اگلی صاف ستھری زندگی کے پر۔ اب ہوتا کیا؟ شوہروں کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا ہے، شوہروں کا بھی ذہن سازی نہیں کی ہے، اور ان کا سپورٹ اتنی طریقے سے نہیں ملتا۔ اس مقام پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر شوہر ہے اور بیویوں کا ذہن سازی نہیں ہوئی ہے، بیویوں کی اس طریقے سے قرآن ان کے دل میں نہیں اترا ہے، تو وہاں پر شوہر اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایسے حالات میں ایک کیل جیسا ٹھوک دیتے ہیں، دیکھیے اس راہ میں استقامت کے ساتھ، ایک بیلنس رویے کے ساتھ اس راہ پہ چلتے رہنا ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے شوہروں کو، آپ کی بیویوں کو آپ کے ساتھ لا کر ضرور کھڑا کرے گا۔ استقامت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ ہم ہی ڈاواں ڈول ہیں، پڑھ رہی، سن رہی، بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا، اخلاق چینج نہیں ہو رہا، خالی قرآن کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں نہیں تبدیلی آ رہی، شوہر کے حقوق نہیں ادا ہو رہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ہو رہے، تو آپ ان کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے۔ جب آپ استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلیں گے، اللہ ضرور بضرور ایک دن آپ کو ان کا ساتھ نصیب کرے گا اس راہ میں، اور یقین مانیے آپ کے بچے آپ کو عزت دیں گے، آپ کو آئیڈیل مانیں گے، مگر آپ نے استقامت ہونی چاہیے، آپ میں اتنی جذبہ ہونا چاہیے۔ اس چیز کو لکھ لیجئے، یہ بہت سارے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بنا پر اور تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ 3 طرح کے لوگ کردار پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، اور جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا گھر والے بھی ان کا سپورٹ کریں، ہاں بیٹے پردہ کریں، ویری گڈ اپریشیٹڈ، شوہر کا اپریسیشن، میرا علم حاصل کرنا بیگم، ویری گڈ، چلو یہ ایک سچویشن ہوگی کہ اللہ بھی خوش، گھر والے بھی خوش، ویری گڈ کنڈیشن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ماحول نصیب کرے۔ سیکنڈ کنڈیشن کیا ہوتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان تو رہے ہیں لیکن گھروں کا ساتھ نہیں مل رہا، یہ مومن کے لیے پھر امتحان کا وقت، وہاں پر جد و جہد کی ضرورت ہے، اور یہاں پر یقین مانیے جتنی جد و جہد ہوگی اتنا زیادہ اجر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ مومن کا ایک امتحان ہے، اور امتحانات میں اللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اخلاق سے اور کردار سے اور حق پہ چل کر کوئی جنگ نہ جیتی گئی۔ یہ تو گھروں کے جلوں کے جیتنے کی بات ہے، اور بیویاں اس میں بہت ماہر ہیں، اپنا ہنر لگا دینا ہے۔ تھرڈ کنڈیشن جو مومن کی زندگی میں کبھی نہیں آنی چاہیے، وہ کہ اللہ کو ناراض کر کے گھر والوں کو خوش کرنا، یہ کنڈیشن کمپرومائز مومن
نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام رشتوں کو جس کو مینشن کیا گیا ہے، چیزوں کا ڈسکرپشن کیا، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار اور ہمارا مال، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، رضا کے لیے ہمارا ساتھی بن جائے، ہمارے حق میں ہمارے لیے جنت حصول کرنے کا ذریعہ بنے، ہمارے تمام رشتہ دار ہمارے لیے جو ہے نا اس چیز کے ہمارے کارواں کے ساتھی بنے، اور ہم سب مل کر جنت میں ایک ساتھ داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے، اللہ ہم سب کو اس امتحان سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرمائے، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کے دلوں میں، ان بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالے تاکہ ہم مل کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ آنکھیں بند کر کے 2 سیکنڈ کے لیے ہم آپ کو سوچنا ہے، کیا سوچنا؟ کب اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، کب میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی کہ اب تو ختم ہو، کچھ نہیں ہو سکتا، اب بہت ساری پریشانیاں میرے سامنے آ رہے ہیں، یہ معاملہ تو اب تو ڈاکٹر بھی جواب دے چکا ہے، ایسے حالات گزر ہیں، ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور حالات 360 میں چینج ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے موقعوں پر ہمیں یاد کر کے اس وقت ہماری جو نیتیں ہوئی تھی ان کو یاد کریں گے۔ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، رو رو کو بولتے ہیں اللہ میں چینج ہوتا ہوں، اللہ میں قرآن کے مطابق، اے دنیا کی رنگیوں میں دعوتاں ہو رہی ہیں، چیزاں ہو رہے ہیں، اس کے بعد واپس اپنے روٹین میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم بھلا جاتے ہیں۔ تو یہ آیتیں مجھے اور آپ کو، ان لوگوں کو، مومنوں کو وہاں پر اس بات کی یاد دلا رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو یہاں پر اپنی ان مواقع کی یاد دلا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر غزوہ حنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو فتح مکہ کے بعد میں دماغ میں اکثریت کے دماغ میں یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب ہم بہت زیادہ تعداد میں، غزوہ حنین کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتا سکتی، لیکن جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا میں جس یہاں پر پیش کر رہی ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ غزوہ حنین جو ہے نا فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا، اور مومنوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب تو ہم بہت زیادہ کثرت میں ہیں، اب ہمارے کو کوئی بھی جو ہے نا مطلب ہم فتح ہو سکتے ہیں، اور فتح ہمارے پاس ہے، یعنی اللہ کی مدد، یعنی اللہ کی خود نہیں تھے لوگاں زیادہ، لیکن اللہ کی مدد ہوئی، توکل ہوا، ہے نا، وہاں پر وہ معاملہ ہوا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ شیطان نے ایسا فتنہ ڈالا کہ ارے نہیں نہیں نہیں، ابھی تم بہت بڑے ہو، اب ایک غرور والا، ایک اکثریت والا معاملہ وہاں پر پیش آ رہا تھا، اور وہاں پر کیا ہو گیا کہ 12,000 فوج جو منتشر ہونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر جانثار وہاں پر ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میں جو غزوہ حنین کے بارے میں بول رہی ہوں، ابھی آیتیں نہیں شروع ہوئی ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا ڈٹ کر ان لوگوں نے مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، آسمانی لشکر بھیجے اور کافروں کو شکست سے دو چار کر دیا۔ وقتی طور پر مسلمان وہاں پر یعنی لوور سائڈ میں چلے گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہاں پر موجود تھی، سبحان اللہ، اور مٹھی بھر صحابہ مل کر وہاں پر جٹ گئے، جس کی وجہ سے پاسا پھر پلٹ گیا اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہاں پر کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، اس چیز کو پس منظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو غور سے سنیے گا۔ آیت 25 سے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیر کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں کثرت تعداد کا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اور اپنے رسول پر، مومنوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں گے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورسز پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا۔ پھر وہی آیا تھا سورہ انفال میں جو پڑھ کر آئے تھے، وہاں پر کثرت خلیل تعداد تھی، یہاں پر کثرت تعداد۔ مدد کس کی ہوئی؟ کامیابی کس کی وجہ سے؟ توکل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی توکل اللہ ہی ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر، ہماری ظاہری اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا مجھے اور آپ کو نہیں سکھا رہا۔ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آپ اس میں پھنسے ہوئے، یونس آنے والا ہے، کیا اندر پھنسے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے، نہ چاقو ہے، نہ کچھ ہے، توکل اللہ اور اللہ کا ذکر، اور انہوں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی نجات دے دی۔ تو سبحان اللہ، مومن کے کردار میں توکل ہے گا،
کوشش رہے گی, جدوجہد رہے گی, حالات کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں کرے گا, وہ جج نہیں کرے گا کہ ہاں آپ ہی کثرت تعداد ہے. پوری تیاری کے باوجود بھی اگر بچہ امتحان لکھنے جاتا ہے تو وہ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. ہو سکتا ہے وہ نیند میں آ جائے, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, ہو سکتا ہے وہاں پر بھگدڑ مر جائے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. بفضل تعالیٰ ہی اس نے اپنی نالج کو وہاں پر پیش کر سکے, جس کی وجہ سے اللہ فتح اور نصرت دیتا ہے. تو ذرائع اور یعنی پریپریشن کے باوجود بھی توکل ہم کو اللہ کے اوپر رکھنا ہے, لیکن ذرائعوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان لانے والوں, مشرکین ناپاک ہیں, لہٰذا اس سال اس کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائیں. کلین کیا جا رہا ہے. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم اور حکیم ہے. یہ مشرکوں کو نکلنے کی بات ہوئی حرم سے. اب بات آ رہی کہ وہاں پر تم لوگوں کو تنگ دستی کا, واٹ از دا ریلیشن بٹوین دس بیٹ, بولے تو وہاں پر بہت زیادہ ٹریڈ ہوتا تھا. جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہاں پر بہت سبحان اللہ جو ہے نا ایک یہ کیا بولیں گے, ایک اکنومیکلی ٹریڈ کا ذریعہ ہوتا ہے. آج بھی حج کے مواقع پر دیکھ لیجئے, بہت بڑا سبحان اللہ ایک گڈ سورس آف انکم وہاں پر ریس ہوتا ہے وہاں کے باشندوں کو, وہاں کی ملکیت کو obviously. لیکن جب فرسٹ ٹائم یہ اعلان ہوا تھا کہ اب یا مشرکین نہیں آ رہے, بولتے سب لوگوں کے دماغ میں اب کیسا بزنس چلنا, کیونکہ باہر سے ناٹ اونلی مسلم تو ابھی بہت کم تعداد میں تھے, نان مسلمس عرب کے, آزو بازو کے, ایران کے, عراق کے, وہاں کے, خیسر کے, روم کے لوگ آ کر شام سے تجارت کرتے تھے. اب ان لوگاں تو مشرکہ ہیں, اب ان لوگاں نہیں آئے تو ہمارا ٹریڈ کیسا ہونا. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب آج تک دے رہا ہے. 1400 سال ہوئے, آج تک بھی کوئی وہاں پہ مشرک نہیں آتا, لیکن ایون دو اکنومی دن ب دن سبحان اللہ ریس ہو رہی. کیا یہ اللہ کی مدد کی, اللہ کی توفیق کی, اللہ کی نصرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. ان کا خوف کو ایسا مٹا دیا, ہم تک آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کی نشانیاں, اور اللہ چاہے تو قیامت تک اللہ اس قوم کو اس گھر کو آباد رکھنے پر قادر ہے, اور اپنے توکل کرنے والوں کو اللہ غنی کر دے, بے نیاز, یعنی کہ اللہ لوگوں سے ہٹا کر اپنی طرف سے روزی دینے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے روزی دے اور ہمیں کسی لوگوں کا محتاج نہ بنائے, اور توکل دے, ہم حلال لیمٹس میں بھی اللہ کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے چھپے ہوئے اس میں ہڈن میسیجز ہیں. آگے چلتے ہیں. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہنا پسند کرے. یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں, ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو اس سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اس کی ہسٹری ہے پوری, انشاءاللہ اللہ موقع دینا ہم پڑھیں گے کہ کرسچینٹی جو پیور تھی نہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس میں 600 نیئرلی 580 ایئرس ہے, اپروکس 6 پکڑ لو. تو 680 ایئرس کا اگر گیپ آ رہا تو 200 to 300 کا جو وقت ہے وہاں پر شرک نہیں پیدا ہوا تھا. مسیح اللہ کے بیٹے ہیں بول کو نہیں بولتے تھے. لیکن آفٹر دیٹ کیا ہوا معلوم ہے, ان لوگوں یونان میں جو پریکٹس کی جاتی تھی, اسکائی اور ہوا اور زمین, یہ 3 ٹرینیٹی سم تھنگ وہ بلیو کرتے تھے. وہاں سے یہ لوگ کرسچن حواریاں وہاں جا کے شفٹ ہوئے. اس کے بعد وہاں سے دیکھے کہ ہاں ان کے پاس تو فزیکل سٹرکچر ہے اور یہ ٹرینیٹی کا مذہب ہے. وہاں سے ان لوگوں وہ کفر اور شرک ایجاد کرے تھے. وہاں سے وہ ایکسٹریکٹ جراثیم جو ہے نا وہ عیسائیت میں یعنی اس وقت کے اسلام کے اوپر حاوی ہوئے تھے. تو یہ کفر دیکھا دیکھی وہاں سے پیدا ہوا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں جو یہودیاں ہیں اور نصاریاں ہیں, یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اور جو جزیہ کی بات آئی ہے, دیکھیے وہ جزیہ کیا ہے بولے تو ایک طرح کا ٹیکس ہے, یعنی کہ
جو تذکرہ ہے جو اسلامی ریاست میں اپنے ذمیوں سے اصول کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں مکمل تحفظ اور آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ مشرکین کی ایک حرکت کو بھی حرف تنقید بنایا گیا ہے جس میں وہ 4 حرام مہینوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے یہ جزیہ اور نسی کا تفسیر میں بتا رہی ہوں، آیتیں نہیں ہو رہی ابھی تک، آیتیں جب ہوں گی تو میں بتا دوں گی مثلا۔ تو مشرکین کی ایک حرکت کی جو حرف تنقید بھی یہاں پر بتایا گیا جس میں 4 حرام مہینوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے یعنی رد و بدل کر کے حلال کر لیتے تھے، اور یہ رسم جو نسی کہلاتی تھی اللہ نے اسے کفر میں مزید ایک کفرانہ حرکت بتا دی ہے۔ یہ تمام مازن یہاں پر گزر رہے ہیں۔ 2 چیزوں کا سمجھنے کی بات ہے، ایک ہے جزیہ۔ جزیہ کیا ہے بولے تو جو نان مسلمز اسلامی ریاست میں رہیں گے، اور پہلے تو مسلمان ہیں تو انہوں زکوٰۃ پے کرنا 2.5% آف دی ٹوٹل سیونگس ایئرلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، نہیں تو تاکہ اس کے زکوٰۃ کے ذریعے سے بیت المال قائم ہوتا تھا، بیت المال کے ذریعے سے پورے غریباں جو سوسائٹی کے رہتے تھے، جو نہیں کماتے تھے، جو یتیم رہتے تھے، مسکین ہوتے تھے، سڑکیں بنانا، یہ بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ بیت المال سے دیتے۔ اب وہ شکل نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتحاد نصیب کرے۔ بہت بڑی قوت ہے زکوٰۃ، اگر اس ایک عمل پر بھی پہلے کرے نا تو پوری اکنامک اسلام کی چینج ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں شعور دے، ہمیں اتحاد دے کہ ہم اس کا صحیح حق ادا کرنے والے بنیں۔ بہرحال بات ہو رہی ہے جزیے کی، تو ہم جزیہ سمجھ لیتے ہیں۔ جزیہ کیا ہے؟ مطلب کہ ایک نان مسلم اگر اسلامک ریاست میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی جو فیسلٹیز وہاں پر کنٹری میں اویل کرے گا اس کے ہم ٹیکسز پے کرنا تھا۔ تو ان لوگوں کیا بولتے تھے مسلمان جو، ارے نہیں بھائی، آج کے زمانے میں اب ٹیکس پے کر رہے ہیں ہم، وہ ٹیکس ہے، واٹر ٹیکس پے کرتے ہیں، گھروں کا ٹیکس پے کرتے ہیں، دا سیم وے ان لوگوں کو وہاں پر جزیہ لیا جاتا تھا۔ یہ بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے آیتوں میں نسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب نسی کیا ہے بولے تو ان لوگوں کو 4 مہینے حرام کیے گئے تھے، وہ اگلی آیتوں میں آنے والی ہے، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر آنے والا ہے۔ 4 مہینوں میں سے ان لوگوں کیا کرتے تھے، محرم ابھی نہیں شروع ہوا، ابھی 2 دن کے بعد شروع ہوگا، اپنا اپنی ڈھکل دینا آگے، چاند کو دیکھنا نہیں، کچھ نہیں، آگے ڈھکل دینا، کیوں؟ ابھی جنگاں جاری ہیں، ابھی بزنس کرنا، ابھی چیک کرنا، تو مہینوں کو رد و بدل کرتے تھے، دیٹ واز کالڈ نسی۔ یہ بھی دونوں بھی الاؤڈ نہیں تھے۔ تو بہرحال آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو ہے نا ان لوگوں کو ان کے ظلم کو اللہ تعالیٰ مینشن کریں، اور یہ کفر جو ہے نا ان لوگوں نے دوسروں سے سیکھے تھے۔ خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ کیا کیا غلطیاں ہیں دیکھیں، پہلے تو نوز باللہ اللہ کے ریلیشن شپس لکھوائے، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں یہ درویشوں اور ان کو اتنا مقام دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر اس زمانے میں لیے تو توریت اور انجیل پڑھ کو ان لوگ اللہ کی بات سمجھ سکتے تھے، نہیں، علماء جو بولے علماء چھپا کو رکھتے تھے کتابوں کو، لیکن سبحان اللہ کتاب اللہ آج ہمارے ہاتھوں میں اوپن ہے، کوئی بھی غلط بات بول رہے ہیں تو آپ آرام سے اس میں کراس چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان لوگ اپنے علماء کو جو ہے نا نوز باللہ خدا کا مقام پہنچاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں گیا تھا، جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا سکے۔ ان کی کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے کہ نوز باللہ جھوٹے عقائد کی بنا پر اللہ کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں اور اپنے علماء کو وہ مقام پہنچا دیے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چالوں سے، ہم اپنی پلاننگ سے، ہم اپنی کرتوتوں سے نوز باللہ اسلام کے روشنی چراغ کو یعنی اللہ کی اسلام کی تعلیمات کو پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پھونک کی مثال دے رہا ہے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اور ایک بھی شعر ہے اس کے مطابق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک روشن چراغ اگر اس کی طرح ہے تو یہ روشن جو ہے نا سورج کی طرح ہے دین اسلام، اور اس کو پھونکوں سے جو بجھایا نہیں سکتا، جو بھی اس کو پھونکیں گے اسی کے اوپر جو ہے نا اس کی آگ کی لپٹیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دشمن جو بھی اس کے کرتوتوں کر رہے ہیں اس کے اوپر اسی کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مار
پڑھنے والی ہے. ہم کو اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے. اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کا اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. کیا ہمارے پاس بھی ایسے علماء نوز باللہ ایسے کوئی خدا سو کالڈ علماء کرام تو نوز باللہ بات نہیں کر سکتے، لیکن سو کالڈ اپنے آپ کو اللہ والی کرنے والے کیا کرتے معلوم ہے؟ باطل طریقے سے بکرے لو، مرغیاں لو، انڈے لو، وہاں پر جا کر یہ کرو. نوز باللہ یہ مال باطل طریقوں سے کھانا ہوتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وائی ڈونٹ دس سے کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھو، روزے رکھو، یا پھر اس طریقے سے لوگوں کے حق ادا کرو، معاف کرنے والے بنو. اللہ کی راہ سے روک کر اپنے گھروں کو پھرانے والے بن جاتے ہیں. یہ ٹرک ہم کو سمجھنے آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل دین والے کون سے رہتے ہیں؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑے اور اللہ سے دعا مانگنا سکھائے اور اللہ کے سامنے جھکنا سکھائے. اس کے بجائے اپنے گھروں کے چکر پھرا رہے ہیں، اپنے گھروں کے چکر پھرا رہے ہیں. سمجھ جانا یا کوئی تو بھی چکر ضرور ہے. مجھے دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس چیز سے ان لوگوں کو پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. امیجن وہ جو کنگن ہم پہن کے رکھے ہیں، وہ جو انگوٹھی ہماری فیوریٹ ہے، گلے میں ہاتھ میں سے نکلتی نہیں، وہ گلے کی فیوریٹ لاکٹ، وہ ہار، نوز باللہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ سورس آف انسٹرومنٹ ہے، اس کو ہیٹ کر کو اس سے نوز باللہ ہمارے جسم کو داغا جائے. کین یو امیجن؟ ہم تو خوش ہونے کے لیے، ہم تو خوبصورت دکھنے کے لیے، ایک محبت کے اظہار کے لیے ہم یہ چیزوں کو پہنتے ہیں. اگر اس کا زکوٰۃ صحیح ٹائم پہ نہیں نکالا جاتا ہے اور اس کے صحیح حق ادا نہیں کیا جاتا تو پھر یہی ہمارے عذاب کا موجب بن سکتے ہیں. بہت سارے حدیث میں واقعات نکلتے ہیں. جو بچیاں سونا کے چیزیں پہن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو تنبیہ کرنا، وہ تمام چیزیں یہاں پر ریلیٹ کر کے سوچیے اور دعا کرتے جائیے کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ کنز کہتے ہیں اور قیامت کے دن اس پر جسم سے داغا جائے گا. حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے اور یہ ہے کہ وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرے ہو، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. وہ پورے پراپرٹی کے پیپرز ادھر سے ہڑپ لیے، ادھر سے ہڑپ لیے، ادھر سے ڈپلیکیٹ مال لا کو ڈال لیے. یہ یاد رکھیے یہ آگ کو دہکانا ہوگا. دنیا میں ہم اس کے مزے لینے کے لیے زندہ رہیں یا نہ رہیں، ان چیزوں کو ہم انجوائے کریں یا نہ کریں، ہمارے بعد بھی ہمارے بچے اس چیز سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے. لیکن ایک بات کی گارنٹی تو ضرور ہے کہ وہ مال حرام جو ہم کما رہے ہیں یا ہم جما رہے ہیں، لوگوں کا حق مار کر جما رہے ہیں، وہ قیامت میں ضرور آگ کی بھٹی میں 2 لکڑیاں زیادہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے اور ایسے آگ کو، ایسے مال کو ہم دنیا میں ہی جھٹک دیں، اپنی زندگیوں سے اس کو نکال دیں. 2 نوالے کم کھا کر بھی انسان زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کے عذاب کو جھیلنے کی قدرت ہم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو صحیح عقیدہ عطا کرے تاکہ ہم جو ہے نا مال کی محبت سے فارغ ہو کر مال کو خرچنے والے بنے، مال کو جمع کرنے والے نہ بنے. ہاں حلال طریقے سے ہے، لوگوں کا حق دے کر ہے تو بالکل اسلام اس کی ایک قوی مسلمان جو ہے نا کمزور مسلمان سے اللہ کے نزدیک مشغول ہے. یعنی دولت بنصف نفیس بہت بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے جمع کی جاتی ہے، لوگوں کا حق مار کر جمع کی جاتی ہے، تو پھر اس سے اچھا تو انسان کا غریب ہی رہنا اور غریب ہی مرنا جانا زیادہ بہتر ہے. ایٹ لیسٹ مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچ جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد وہ جو نسی کی جو رسم بولی وہ ان آیتوں میں لکھی. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی پیدا کی ہے، اللہ کے نوشوں میں 12 ہی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہے. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر نہ ظلم کرو، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یونٹی بتائی گئی ہے. جب پورے مل کو مسلمانوں کے خلاف ایک ہو سکتے ہیں، کیا مسلمان ایک نہیں ہو سکتے؟ وائی دس ڈویژن، فرقہ پرستی، تمہارا عقیدہ؟ یہ مسلمان کلمہ گو ہیں، ایک کتاب ہے، ایک کعبہ ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یہ کامن اسٹریٹجیز کامن پلیٹ فارم کے لیے کافی ہیں. باریکیوں میں جا کر شیطان کے الجھائے ہوئے، دشمن کے پھیلائے ہوئے جال کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سب آپ کے خلاف ایک ہے لیکن ہم 70 سے زیادہ.
اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دینے والا ہے۔ کیا بات سوچ رہے ہوں گے؟ ہم بہت ہوشیاری کر رہے ہیں، ہم دیکھو ہم اپنے کو آپ کو جو ہے نا اس سے ہٹا لیے، اس طریقے کا اگر سوچ رہے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے اللہ سب جانے والا، ہی از دا کریٹر، پوری دنیا انہیں بنایا، تمہارے ایک دن 2 دن نہیں، ابھی محرم نہیں شروع بول کو آواز کرے تو اللہ تعالیٰ مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر ڈر کے ساتھ اللہ کے حدود کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہرحال کیلنڈر کے جو بدعت ہیں وہ چیزیں ہیں وہ اسلام میں نہیں مانی جائیں گی۔ اب آیت نمبر 38 سے نیا پہلو شروع ہونے والا ہے، اب یہ چلے گا آیت نمبر 80 تک۔ ٹھیک، کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں، میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے دوسرا خطبہ ہے جو تبوک کے حالات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ہجری میں جب یہ اطلاع ملی کہ قیصر اور روم، اس وقت کے جو سپر پاور تھے ایران اینڈ روم تھے، وہ لوگ یہاں پر جو ہے نا اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر دیے تھے، یعنی اپنا پورا انٹرنیشنل لیول پر جنگ ہو رہی۔ پہلے کیا تھا، عرب کے اندر تو ون آف دا بگیسٹ کائنڈ آف جنگ بول دیں یا پھر جو آپ سوٹیبل ٹرم بولیں وہ بول دیں، بہرحال وہ پیش آنے والی تھی۔ تو وہاں پر یہ جنگ تبوک ہے۔ جنگ تبوک جب بھی اگر آپ ورڈ سمجھنا چاہ رہے ہیں، if you want to remember something about this بولے تو ایک انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا، اسلام کا سامنا ہونے والا تھا۔ اتنا بھی اگر ہم یاد رکھیں تو اس وقت کا وہ سپر پاور تھا۔ ٹھیک، یہاں رکھیے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسے عرب کی سرحدوں پر جا کر روک دیں گے۔ اب کیا ہے، مسلمانوں کا سکہ جم چکا ہے، 9 ہجری ہے، پورا فتح مکہ ہو گیا، سب چیز ہو گیا اور الحمدللہ مسلمان اپنے ایک اچھی پوزیشن میں رہے تھے، لیکن اتنے بھی زیادہ مطلب پاورفل نہیں ہوئے تھے کہ وہ انٹرنیشنل کا مقابلہ کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا، جب ان کو اطلاع ملی تو اور نبی سبحان اللہ موسٹ کریجیس پرسن کیا بولے، ہم کیا کریں گے، یا ان لوگوں کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم عرب کے بارڈر پر ہی جا کر جو ہے نا وہ جو تبوک نام مقام تھا وہاں پر جا کر ہم لڑیں گے، یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اور یہ obviously اللہ کے حکم سے ہی تھا، اور یہ وقت بڑا مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا بولیے؟ ایک تو وہاں پر فصلیں تھی، پورے باغات پکے ہوئے تھے، کھجور پک کر مطلب ریڈی تھے، اب صرف کاشت کرنا تھا، نہیں کرے تو سوکھ کو گرنے والے تھے، وہ مطلب بولتے ہیں ہارویسٹنگ والا، وہاں پر جو ہے نا سبحان اللہ وہ موسم چل رہا تھا۔ دوسرا کیا تھا، شدت گرمی بہت زیادہ، اور جو سفر جو تھا بہت لمبا تھا، پورا آگے تک جانے کا تھا، پورا عرب کے آخری بارڈر کا، تو وہ لمبا رہنے کی وجہ سے۔ اور نیکسٹ مصیبت کیا ہے، دیکھیے یہ پوائنٹس اگر کوئی لکھ لینا چاہ رہے تو لکھ لیجیے، کیا مشکلات تھے تبوک میں، کیوں مطلب بہانے بازیاں بہت سارے لوگ کر رہے تھے بولے تو، ایک تو وہاں پر فصل پک رہے تھے، دوسرا باغات بھی پورے ریڈی ہوئے تھے، تیسرا گرمی بہت زیادہ تھی، چوتھا سفر بہت لمبا تھا، اور دستیاب جو سامان سفر تھا وہ لو تھا۔ تیسرے مقابلہ کسی عرب قبیلے سے نہیں، دنیا کے نام نہاد سپر طاقت سے ہو رہا تھا۔ سن کر ہی دل دہل رہا، ہوا کیا ہوگا، سرپرائز۔ آگے دیکھتے جائیے۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حکم دیا تو محسوس ہوا کہ کچھ سستی اور کاہلی پائے جا رہی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انقلابی خطاب فرمایا اور کہا، تم میں سے اگر کوئی نہیں میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں تنو تنہا قیصر اور روم کا مقابلہ کروں گا۔ یہ سیرت کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ کی جانب سے خطبے کے آغاز میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زمین کو پسند فرما لیا ہے؟ یہ تھا کچھ پس منظر جنگ تبوک کے تعلق سے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ آیتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے، ہم سب ایمان والے ہیں، تو غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا خطاب کر رہے ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا ہے تو زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ اب بیچ پڑھ کر رہے، دیکھیے کیا بول رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی جو اللہ کے سامنے کامیاب ہوگا، فائزون کون ہے،
جو اللہ کے راہ میں گھر بار چھوڑے جدوجہد کرے. اب واپس اللہ تعالیٰ تبوک میں سورہ توبہ میں آ کر اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے توبہ کروا رہے ہیں. اپنے زمین سے اپنے بیڈ سر چمٹ کر رہنے والے کی عادت اللہ تعالیٰ چھڑا رہے. ٹو انڈرسٹینڈ کہ سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دین میں میرے بغیر جو ہے نا بہت یعنی میں بہت بڑا دین کا کام کرنے والی نہیں ہوں, لیکن اگر میں دین سے جڑ جاتی ہوں تو میرا بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے, میری زندگی میں بہت فرق پڑنے والا ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کرے کیا ہو گیا ہے, کیوں چمٹ کر بیٹھے ہو, گھروں میں فارغ نہیں ہو سکتے, اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اپنے ان چیزوں کو, اپنے گھروں کو, اپنے پکانے کو, اپنے چیزوں کو, اپنے تمام مشغولیت کو, سونے کو. کیا ہے سونے کا ٹائم, سونے کا بھی ٹائم ہے. اللہ اکبر. سونے کا ٹائم نہیں چینج ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے میٹ کا ٹائم ہے, میٹ کا ٹائم نہیں چینج ہو سکتا, نہیں چینج ہو سکتا. ہم قرآن مس کر سکتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. کیا ہوا, ہماری اجازتوں کا مسئلہ ہے. اجازت شاپنگ کے لیے مل جا سکتی ہے, اجازت ہے ساری پی ٹی میٹنگز کے لیے مل سکتے ہیں, اجازت ہے کٹی پارٹیز کے لیے مل سکتے ہیں, دنیا کی کلاس کے لیے, قرآن کی کلاس کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملی. آپ کے پوچھنے میں کہیں اخلاص کی کمی تو نہیں؟ سوچئے گا, سوچئے گا, کیونکہ یہ جواب اللہ کے سامنے پیش ہونے والا. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ کبھی بھی کوئی چیز کے مقابلے میں اذان ہو رہی ہے اور نماز دل نہیں پڑھنا برا, یا پھر اس طریقے سے قرآن کلاس کا وقت ہو رہا ہے, ابھی تو گھر سے لاگن کرنا ہے. ہماری سستی اور کاہلی کو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے؟ ایک کلک پر آپ کے سامنے قرآن پیش کی جا رہی تھی, ساری چیزیں تیار تھی, صرف آپ کو ایک کلک کر کے آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر سننا. اتنی کاہلی اگر ہم رہیں گے تو ہم کیا جنت کا سوال کریں گے, ہم کیا دین کو نافذ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواز پیش کرنا. ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ گرمی میں نکلے, شدت ہے, چیزیں ہیں, سپر پاور کا مقابلہ ہے, ہمارا مقابلہ نفس سے ہے, سستی سے ہے, کاموں کے سمیٹنے سے, آرگنائزیشن سے, پھر بھی ہم ہار رہے ہیں, پھر بھی اسلام دبا ہوا ہے, پھر بھی اسلام ہم نے. ایک صحابی کو لا کر اس زمانے میں چھوڑ دے, ان کو اسلام پریکٹس کرنا, اسلام پھیلانا, وہ ہم آپ کو سکھا سکتے. کیا جدوجہد, کیا قربانیاں, یہ گھروں کے مال دے رہے ہیں, یہ جانوں کی قربانی, یہ بچوں کی قربانی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ویسا ایمان نصیب کرے. ان کا 10% بھی ایمان ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, ہماری سوچ, ہماری پریورٹیز اور ہماری زندگیوں کے رویے اور مسلم سوسائٹی کا فیوچر تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم نکات ہے. جب ہم جنگ کے تعلق سے کرتے ہیں تو اپنے لیے سبق لینا ہے. کیا میں اپنی نفس سے نہیں جیت سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. ایسا ہے کہ تو تجھے اگر دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے تو جان لے, ایسا ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سارو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. پوری چیزیں, پورا چمک رہا گھر, سب چیز A to Z, بچے پورے ہیلتھی, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. قیامت میں جا کو دیکھ رہی ہوں اتنا کر کوئی اللہ تعالیٰ, اگر آپ آخرت کی تیاری دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں کر رہے ہو, وہاں پر بہت بڑا خسارہ ہمارے سامنے پیش ہونے والا ہے. ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے کہ ہمارے گھر کے بھی کام ہو, ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے کہ ہمارے بچے بھی اس کا ساتھی ہو, ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے کہ ہماری صحت اس لیے ہم ریڈی کریں کہ ہم اللہ کے کام کریں. کیا چیز ہمیں اس چیز کے پیچھے شعور کی کمی ہے, لا علمی ہے اور سستی. That's it. کوئی جس کو بھی آپ دنیا کا دشمن ٹھہرا لیں, بتا نام لیے کہ میں کسی کو نہیں بولنا چاہوں, فلاں سازشیں, فلاں لوگ آ کر آپ کو علم سے روک رہے, فلاں سازشیں آپ کو آ کر قرآن سے جڑنے سے روک رہے, فلاں چیزیں آ کر آپ کو نیند میں سلا رہی. کتنا ہم لوگوں کو جو ہے نا بدنام کریں گے, کتنا لوگوں کے اوپر نام ٹکائیں گے. تبدیلی اندر سے آنی چاہیے. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہارے لیے دردناک سزا دے گا. ریڈی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تمہاری جگہ کسی اور گروہوں کو اٹھا لیں گے. دیکھ لیجئے کہاں سے اسلام پھیل رہا ہے. کیا ہمارے پاس یہ کمیونٹی سینٹرز ہیں؟ کیا ہمارے پاس لوگ 100 لیول میں اسلام قبول کریں؟ گراف اٹھا کر دیکھ لیجئے, جواب لے گا, مل جائے گا کہ وہ نیو مسلمس ہیں, وہ نیو سوسائٹیز ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. ہم کلمہ گو مسلمان, ہم پیدائشی مسلمان, ہم حولیے نہیں بدل رہے, ہمارے ریچولز نہیں تبدیل ہو رہے, ہمارے شادی کے طریقے نہیں چینج ہو رہے, اور دین وہاں سے پھیلنا شروع. کیا یہ آیتوں کی تعبیر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں, پڑھوں نہیں پڑھوں, سیکھوں نہیں سیکھوں, چینج کروں نہیں کروں, ڈوری لوں یا نہیں لوں, کس معیار پر اپنا رہوں.
ہمارے فیصلے کب تبدیل ہوں گے سوچ لیجیے گا، کہیں وقت ہاتھ سے نکل جائے اور تمہاری جگہ کسی اور گرہے کو اٹھا نہ لائے، تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، کیا کر سکیں گے؟ اللہ ہمیں پیدائشی مسلمان بننے کے باوجود اگر ہمیں رسوائی اور ذلت کا سامنا پڑ رہا ہے، اس میں کس کا نقصان اور کس کی ذمہ دار ٹھہریں گے؟ ہر وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا ان اللہ معنا، یعنی لا تحزن ان اللہ معنا، کیا کہہ رہے تھے وہ دونوں، کیا بات ہو رہی تھی ہجرت کے وقت کے سفر کی، یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ وہ 2 تھے، پورا قافلہ اوپر کھڑا ہوا تھا، نظریں جھکا لیتے تو انہیں تھام لے سکتے، مگر میرے رب العزت کا کرشمہ، جب دین کے لیے نکلتے ہیں، توکل جب کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں ہم نکل جاتے ہیں، کوششیں کرنے کے لیے، تبدیلی اختیار کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں برائی سے اچھائی کی طرف، جب اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ سامنے موجود ہے، اپنے جس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے، یہ غیبی مدد ہے، چاہے وہ روم سے قیصر سے مقابلہ ہو یا قریش کے ساتھ مقابلہ ہو یا فرعون کے ساتھ مقابلہ، ہر وقت اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہے، آج بھی امت مسلمہ کے لیے، کم از کم ہمارے شادی کے طریقے چینج ہو جائیں۔ میں کیلکولیٹ کر رہی تھی کل بیٹھ کے کہ ہم لوگ اگر ایک شہر میں لے لیجئے، بڑے شادیاں سال مہینے میں 10 یا 20 ہو رہے، اگر ہر شادی کا ایوریج خرچہ نکالے تو 20 لاکھ منیمم خرچہ آ رہا ہے، 15 سے 20 لاکھ، 2 لاکھ اس کے ہو گئے، 2 لاکھ ایسا کیلکولیٹ کرے تو 5 بڑے کام آپ اگر کرے تو 2 لاکھ کے زیوران 10 لاکھ کے ہو جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اس کو بچا لے سیکھنے سے۔ تو وہ تمام چیزیں اگر 10 سے 20 لاکھ ایوریج خرچہ ہے اور 10 سے 20 بڑے شادیاں ہو رہے تو مہینے کو کتنا ٹرن اوور ہو رہا، کروڑوں میں ٹرن اوور کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ٹرن اوور اگر دین کے کام کے لیے لگا جاتا ہے، مسلمان بچے اور بچیوں کو نوکری فراہم کرنے کے لیے لگا جاتا ہے، دینی اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم کے لیے لگایا جاتا ہے، اسلام کا نقشہ نہیں بدلے گا without any external efforts کے صرف مسلمان اپنا بیجا خرچ بچا کر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آئے، کوئی ابراہیم، کوئی عمر ہمارے ساتھ آ کر مدد کرے، کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوتیں، اتنی پاور اور اتنے وسائل ہمارے پاس مل جائیں کہ ہم 25 30 کتنا خرچہ ہو، کچھ بھی نہیں، 20-25 لاکھ میں نپٹا لے، کتنا ڈگری میں ڈالے، کیا بھی نہیں، 20-25 لاکھ میں ہم لوگ جو ہے نا ڈگری حاصل کریں۔ یہ ہم کب اللہ کے دین میں خرچ کرنے والے بنیں گے؟ اس دن تبدیلی شروع ہو جائے گی، جس دن ہماری سوچ بدلے گی، جس دن ہمارے خرچے کرنے کے کارڈ جو ہم اسکریچ کرتے ہیں وہ کارڈ اسکریچ کرنے کے پوائنٹس تبدیل ہو جائیں، ہمارے فکروں کے مرکز چینج ہو جائیں۔ بچی پیدا ہوتی ہے، شادی کی فکر شروع ہو جاتی ہے، وہ تو شادی کے مسئلے تو اللہ طے کر کے ہے، دین کے قائم کرنے کی فکر ہمارے کو لگ جاتی ہے، ریولیوشن ویٹنگ جسٹ سیکنڈ دور ہے، تھوڑا سا عرصہ دور ہے، مگر ہمارے اندر اتنا شعور پیدا ہو، ہم جتنی بہنیں ایٹ لیسٹ اس میں ہم اتنا طے کر لیں کہ میری وجہ سے میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لاؤں، ان اسراف کے مسائل کو چینج کر کے صحیح جگہ خرچہ کرنے والی نیت بنوں گی۔ تھوڑا سا خرچہ 10-20 لاکھ آپ شادیوں میں خرچتے، 5-10 لاکھ آپ اللہ کے راہ میں دکھا دیے، 5-10 لاکھ کی استطاعت نہیں ہے، 2 لاکھ 1 لاکھ کبھی لاکھوں میں خرچ کر دیکھیے، کیا لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ روپیے سے، پیسے سے، یعنی کوائنس سے نکل کر ہم نوٹوں میں خرچ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ تبدیلی آنے کے لیے میرا مال اور میری جان ضروری، مرنے کے بعد ویسے بھی ہمارا مال دوسروں کو چلے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ کی مدد کے یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اس وقت اللہ نے اس پر آیتیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس کا وقت میں برکت دے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد اپنے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور کافروں کو بول نیچے کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اچھے ہے، خوشی ہے، غم ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کے خاطر، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آؤ۔ بچوں کو بولتے ہیں بیٹے 2 سال محنت کر لو، نیٹ کراس کر لو، JEE کراس کر لو، کمفرٹ زون کو نکلو، روٹین چینج کرو، اللہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ۔
نکلو اپنے کمفرٹ زون سے، قربانیاں دو، سیکھو، لوگوں کو بیدار کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو. اگر اب نہ اٹھیں گے تو کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. دس از دا پیک ٹائم. اللہ کی آزمائش سے گزر رہے، نیتیں کرے. شاید ہماری نیتوں اور ہماری کوششوں سے ہی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کوئی خیر کے فیصلے نکل دے. نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. کاش ہم یہ جان سکے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل و حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہاں سے مشرکین کے رویے ہیں اللہ پڑھ کر اتنی شرم محسوس ہوتی ہے نا باتوں کو. کہیں ہمارا تو ذکر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہم سے رحم کرے. پڑھ کے دیکھیے، اپنے آپ کو جج کریے گا، اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل ہوتا، اگر ہم کو پتا چل جائے جو بھی اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے ان کو گولڈ میڈل ملنے والا ہے، ان کو یہ پرسنل جو ہے نا کار دی جائے گی، یا پھر ان کو کوئی اچھے کنٹری کی سٹیزن شپ مل جائے گی، کیا ہمارے ایمان ہوگا؟ کیا ہم دوڑ دوڑ کر نمازوں کی مسجدوں میں ریس لگا رہے ہوں گے؟ کیا قرآن سیکھنے کی دوڑ لگی ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ دیدہ بینا دے جو ہم اللہ کی جنت کو دیکھنے والے بن جائیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل و حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا تھا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے وہ جو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے بہانے بازیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں. بہت پیاری پیاری آیتیں ہیں. کاش اور وقت ہوتا تو میں ایک اسٹریچ میں اس سورے کو پڑھ لیتے. بہت اچھی سورہ سورہ توبہ جو ہمارے حالات حاضرہ کو ڈسکس کرتی ہے اور ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے یعنی بلڈ ٹیسٹ کرا تو معلوم پڑتا نہیں یہ کمی ہے یہ کمی ہے. ویسا سورہ توبہ ہماری امت مسلمان کی کمزوریوں کو کھینچ کر نکالتا ہے. ڈیفیشنسی ہے، یہ انجیکشن لو، یہ ٹیبلٹ لو، پورا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھنے کا موقع عطا کرے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے. میں آیت نمبر ابھی تک 42 پہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت میں برکت دے، سمجھ میں، فہم میں دے. ہم جتنا بھی پڑھے، تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے والا بنائے. ایک شعور اگر ہم بیدار کر سکے تو انشاءاللہ ہم علم کا، ہم اس کا انشاءاللہ حق ادا کر سکیں گے کچھ نہ کچھ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بہترین چیز ہے اس کے پہلو پر عمل کرنے والے بنا دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، ہم کو اور امت مسلمہ کو تمام کو شعور عطا فرمائے. تبدیلی کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر سے شروع فرمائے اور پورے امت تک روشن پھیلانے والے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دے. کہیں نہ کہیں دین کے جھنڈے بلند کرنے میں، دین کا نام بلند کرنے میں ہماری چھوٹی سی کوشش لگ جائے، ہماری چھوٹی سی مال لگ جائے، ہماری چھوٹا سا وقت لگ جائے، اور ہم جنت کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سرخرو کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے معاملات کو ہلکا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنا دے، دنیا کا بھی ساتھی بنا دے، آخرت کا بھی، جنت کا ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کی راہ میں لگا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کا بہترین علم عطا فرمائے، بہترین رزق عطا فرمائے، بہترین اخلاق نصیب عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. جو بہنیں بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد دے. جو اس مراحل سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے ساتھ اس مراحل کو مکمل کروائے. حاسدین سے، دشمنان اسلام سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین پہ رحم عطا فرمائے، ہمارے رشتہ داروں پہ رحم عطا فرمائے، ہمارے دوست اور احباب پہ اور تمام امت مسلمہ پر رحم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وبا کو اللہ تعالیٰ کن سے ختم کر دے. اللہ جو بھی نیکی آپ کو ہم سب میں سے پسند ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما دیجیے اور ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما دیجیے، امن نصیب عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استقامت والی زندگی عطا فرما دیجیے. اس راہ پہ لانے کے بعد میں اس راہ سے نہ ہٹا دیجیے. قرآن کا بہترین نور ہماری زندگیوں میں اتار دیجیے. ورڈ با ورڈ پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت موت دیجیے جب ہمارے ہم سے آپ راضی ہو اور ہمارے آخری لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے اور حشر کی گرمی اور اللہ تعالیٰ سختی سے ہم سب کو بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم پر خیر کے فیصلے عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے زوال ہونے سے بچا لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر مدد فرمائے، امتوں کو عروج عطا فرمائے، کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چال انہی پر الٹ دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت اور شعور عطا فرما دیجیے اور عروج عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل دعا.